میرے پاس جموں کشمیر ہاؤسنگ بورڈ کا کے کچھ آرڈرز ہیں، جس میں مینلی میں بات کروں گا یہ جو ہمارا گلندر پامپور ہے، وہاں سے یہ جو رنگ روڈ بن رہا ہے نارابل تک، جس میں کافی ڈسٹرکٹس آ رہے ہیں، کافی ایریاز آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو میرے پاس ہاؤسنگ جموں کشمیر ہاؤسنگ بورڈ کا ہے، اٹ از ڈیٹڈ 9/10/2024. It talks about development of satellite township across the Ring Road, Srinagar. Land details thereof HB/CLA/2718-21 dated 18/7/2024. It talks about two things basically. ایک تو ہم رنگ روڈ بنا رہے ہیں، کافی رنگ روڈز بن رہے ہیں، تو ایک رنگ روڈ ہے یہ گلندر پامپور سے لے کے نارابل تک، یہ رنگ روڈ آ رہی ہے۔ دو باتیں اس میں بہت ہی یعنی شاکنگ ہے، دلچسپ نہیں کہوں گا میں، شاکنگ ہے۔ ایک تو سیٹلائٹ، یہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹلائٹ ٹاؤن شپس بنانے ہیں اس کے دونوں طرف۔ اب سیٹلائٹ ہیں نیشنل لیول پہ جو ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ جو بی جے پی والے ہیں جو لاز انہوں نے ایکسٹینڈ کیے، مگر وہ لاز جو ہمارے فیور میں جاتے ہیں، جس میں جموں کشمیر کے لوگوں کا فائدہ ہوگا، وہ لاز ایکسٹینڈ نہیں کرتے ہیں۔ اب یو پی اے کے زمانے میں پارلیمنٹ نے پاس کیا کہ اگر آپ نے ڈیولپمنٹ کے لیے، روڈز کے لیے، کسی کے لیے بھی کتنی زمین چھوڑنی چاہیے آن بوتھ سائڈس آف دیٹ، اور یہ ٹاؤن شپس جو بنانے ہیں، جموں کشمیر کے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ یہ ٹاؤن شپس میں کون رہیں گے، یہ ٹاؤن شپس کن کے لیے ہیں، کیا یہ ڈومیسائل لوگوں کے لیے ہیں، یہ تو دے ہیو ٹو کم کلیئر آن اٹ، کیا یہ ڈومیسائل جموں کشمیر کے لوگوں کے رہنے والے کے لیے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے اس میں دونوں طرف سے روڈ کے کوئی بھی کچھ کھڑا نہیں کر سکتا، کوئی سٹرکچر نہیں، کوئی شاپ نہیں، کوئی ریسٹورنٹ نہیں، نتھنگ، بلکہ ٹاؤن شپ وہ اس میں آپ لوگ کچھ بھی کنسٹرکٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے نیشنل لیول پہ آپ دیکھیں گے، کہیں بھی آپ جائیے تو روڈ وائڈننگ سے ایک تو کمپنسیشن ملتا ہے، اور وہ ایک ڈیفینٹ ہے کہ کتنا کمپنسیشن ملے گا، اور رنگ روڈ، یہ جو جس رنگ روڈ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بہت شاکنگ اور بھی ہے۔ ڈیپتھ آف بوتھ سائڈس آف رنگ روڈ سن لیجئے آپ، 500 میٹرز دونوں سائڈ میں اسے چھوڑ دو، 500 میٹرز میں ان کو سیٹلائٹ ٹاؤن شپس بنانے ہیں آن بوتھ سائڈس آف دا روڈ۔ وہ کتنا ہوا؟ یعنی نو کنسٹرکشن 500 میٹرز میں، اس کا مطلب ہے ½ کلومیٹر اس سائڈ میں، ½ کلومیٹر اس سائڈ میں کوئی آپ کچھ کنسٹرکشن کھڑا نہیں کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ سیٹلائٹ ٹاؤن شپس بنائیں گے۔ وہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ ہم تو لوگوں کو جاننے کا یہ حق ہے، یہ کون لوگ ہیں جو اس سیٹلائٹ ٹاؤن شپ کن لوگوں کے لیے یہ بن رہا ہے؟ ہمیں تو جاننے کا حق ہے۔ چلو انہوں مہاراجہ ہری سنگھ کا اسٹیچو بناتے ہیں، مہاراجہ ہری سنگھ کا اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں، اس کو اسکیچ کرتے ہیں، یہ تو جہاں جن کی مرضی ہے وہ چلاتے ہیں، اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں، پرماننٹ ریزیڈنٹ آف جموں اینڈ کشمیر نہیں مہاراجہ ہری سنگھ کا۔ مگر اس میں یہ ڈیکیڈز پیچھے چلے جائیں گے کہ اس میں تو ڈیفینٹ ہے کتنا کمپنسیشن آپ اگر لے رہے ہیں، کیا آپ نے ان کو نوٹس دیا، ان سے بات کی، ان کو کانفیڈنس میں لایا، ان کو بتایا کیوں کر رہے ہیں، اس میں کیا فائدہ ہے آپ کو، کتنا کمپنسیشن دے رہے ہیں۔ میں نے سنا کہیں 1 کروڑ قیمت ہے، اس کو 20 لاکھ کہتے ہیں، 50 لاکھ کہتے ہیں۔ یہ تو مرضی سے نہیں ہوگا نا، اس کے لیے ڈیفینٹ لاز بنے ہیں نا کہ آپ کتنا کمپنسیشن دیں گے۔ اور یہ جو رنگ روڈ بن رہا ہے، وہ بیچارے رو رہے ہیں، ان کے کسی کو کچھ بھی دے رہے ہیں، تو یہ تو ڈیفینیٹلی ایک کمپنسیشن جو ڈیفینٹ نیشنل لیول کا ہے، اسی لیول کا یہاں بھی دیجیے، اگر آپ نے سارے لاز ایکسٹینڈ کر لیجیے۔
اور یہ ٹاؤن شپس آپ کن کے لیے بنا رہے ہیں یہ تو جاننا پڑے گا نا. 30 ٹاؤن شپس اس میں 30 کتنا یوز ہوگا؟ 200 ہیکٹرس آف لینڈ فار ایچ. جو اب ٹوٹیلٹی میں آئے گا دس کمز ٹو 4000 canals آف لینڈ پر ٹاؤن شپ, یعنی 1.20 lakh canals آف لینڈ لے رہے ہیں. کس جگہ میں؟ دیکھیے کشمیر, یہاں تو ڈیفینیٹ کیونکہ چاروں طرف ماؤنٹینز ہے, یہ ویلی ہے, ایک ڈیفینیٹ لینڈ ہے. اور کون سا لینڈ لے رہے ہیں آپ؟ ہارٹیکلچر, ایگریکلچر, بیک بون جموں کشمیر کی. اگر آپ دیکھیں گے ہارٹیکلچر یہی تو بیک بون ہے, ہارٹیکلچر ہے, ایگریکلچر ہے, اور آرٹیزنز جو ہمارے ہیں سری نگر میں یہی تو ٹوٹل بیک بون ہے. آپ وہ زمین لے رہے ہیں. اب اگر آپ سری نگر کی ہی پلاننگ لیں گے, جو پلانرز ہیں انہوں نے کتنا کہا ہے کہ گرین ایریا رکھنا مسٹ ہے, اس کی بھی وائلیشن ہو رہی ہے. تو کوئی آلریڈی ایز دے سے لینڈ ڈیفیسٹ اسٹیٹ ہے, یہ لینڈ لمیٹڈ ہے, ڈیفینیٹ لینڈ ہے, اور اس میں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور کوئی جیسے میں نے آپ کو کہا سری نگر ماسٹر پلان ہے, یہ اس کے خلاف بھی ہے. اور انڈین گورنمنٹ لینڈ یوز پالیسی جو ہے جو یو پی اے میں بنی اس کے بھی خلاف ہے. اور پھر فارمرز کا کیا ہوگا؟ جو آپ ہمارے پرائم منسٹر کر رہے تھے کہ ان کی انکم ڈبل ہو جائے گی. جب یہ ایکٹ بنا, اس ایکٹ کے حق میں انہوں نے کہا ان کی انکم ڈبل ہو جائے گی. یہاں تو لینڈ لیس ہو جائیں گے لوگ. ایک کیلکولیشن کے مطابق 5 سال میں یہاں فارمرز جو ہیں وہ لینڈ لیس ہو جائیں گے. اب مجھے سب سے امپورٹنٹ بات کہنی ہے, پہلے تو یہ گورننس رول میں ہوا, اس کے لیے ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ گورنر صاحب الیکٹڈ نہیں تھے, یہاں کے لوگوں کے چنے ہوئے نہیں تھے, یہاں کے لوگوں نے الیکٹ نہیں کیے تھے. بہت اچھی بات ہے, نیشنل کانفرنس کہتی تھی ہمیشہ کہ یہاں الیکشن کروائیے, الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہوں گے, الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی, تاکہ یہاں لوگوں کے یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس پہ کوئی بات کرے, اس پہ کوئی ریسپونڈ کرے. تو کتنے ایم ایل ایز ہیں جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں, جن کو لوگوں نے ووٹ دیے اور میسیو مینڈیٹ دیا جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کو. بہت اچھی بات ہے. تو اب تو یہ سنیں, یہ تو ریسپونڈ کریں کہ یہ سیٹلائٹ ٹاؤن شپس کن کے لیے بن رہے ہیں. یہ تو ان کا کام ہے, ان کا فرض بنتا ہے. اسی لیے تو لوگوں نے میسیو مینڈیٹ دیا. اب تو یہ لوگ, ہمارے لوگ تو انہی کے پاس جائیں گے نا, اور 5 سال یہ وہاں پہ رہیں گے. 5 سال کا میسیو ون سائیڈڈ مینڈیٹ ملا ہے. تو لوگوں کو بتائیے نا, یہ سیٹلائٹ عمر صاحب ہوں, الیکٹڈ گورنمنٹ ہو, یہ ہماری گورنمنٹ ہے, یہ اب نیشنل کانفرنس کی نہیں ہے, یہ جموں کشمیر کے لوگوں کی گورنمنٹ ہے, کیونکہ میجارٹی نے انہی کو ووٹ دیا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم خدا نہ خواستہ یہ نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ 5 سال چلے تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے, تاکہ لوگوں کے کام ہو جائیں. اب میں بھی سوچ رہا تھا تھوڑا سا ڈیلے کریں گے, ان کو ٹائم دیں گے, بالکل صحیح بات ہے, مگر اس کام میں تو ان کو جواب دینا پڑے گا. لوگوں کو کمپنسیشن کے بارے میں ان کو رسپونڈ کرنا پڑے گا. الیکٹرک تو ان کو تو جواب دینا پڑے گا, ان کو تو لوگوں کو سننا پڑے گا. اسی لیے اب مجبور ہو کے محبوبہ جی نے کہا, پی ڈی پی نے کہا ہم تو بات کریں, ہم تو یہ بات اپنی الیکٹڈ گورنمنٹ تک پہنچائیں کہ ان 2 چیزوں کا جواب دیجیے, کیونکہ ہمیں سوال پوچھنا ہمارا حق ہے کہ ان کو کمپنسیشن انکریز کیجیے, اور ان سیٹلائٹ ٹاؤن شپس میں کون رہیں گے؟ الیکٹڈ گورنمنٹ جن کے پاس مینڈیٹ ہے, ان کو لوگوں کی اس پرابلم کو جواب دینا پڑے گا کہ ان کے پاس جواب کیا ہے. چپ سے کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے پاس لوگوں نے میسیو مینڈیٹ دیا ہے. اس لیے ان کو ہمارا حق بنتا ہے ایز اپوزیشن, ایز افیکٹو اپوزیشن, کنسٹرکٹیو اپوزیشن, ناٹ اپوزیشن فار دی سیک آف اپوزیشن. ہم ان سے سوال پوچھیں اور یہ لوگوں کو جواب دیں, پی ڈی پی کو نہ جواب دیں, لوگوں کو بتائیں. اور ان 2 سوال جو ہمارے وجود سے تعلق رکھتے ہیں. نیشنل کانفرنس کا ایجنڈا ٹھیک ہے,
منشور یہ باقی چیزیں میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ بھی کرنی پڑے گی جو انہوں نے وعدے کیے ہیں, اس میں ٹائم لگ سکتا ہے, مگر میں نے سنا کہ اور ایسی بہت سی روڈز بن رہی ہیں ہمارے اس لینڈ ڈیفیسٹ اسٹیٹ میں. تو الیکٹڈ گورنمنٹ کو جواب دینا پڑے گا لوگوں کو کہ یہ سیٹلائٹ ٹاؤن شپس جو بنا رہے ہیں اس میں کون رہیں گے, اور ڈیفینٹ ہیوی کمپنسیشن دینا پڑے گا. اور ہماری ہارٹیکلچر لینڈ, ایگریکلچر لینڈ جو سکڑ کے رہ جائے گی, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ لینڈ لیس ہو جائیں گے ود ان 5 ایئرس, اس کا الیکٹڈ گورنمنٹ کو جن کے پاس میسو مینڈیٹ ہے ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا اور لوگوں کو اس تکلیف کا امیجیٹلی کوئی حل ڈھونڈنا. تھینک یو ویری مچ. یہی مجھے آپ سے اس میں جو کرائٹیریا فالو کیا گیا ہے سیٹلائٹ ٹاؤن شپ بنانے کا, گولڈ پارک کے بعد جو اس کا آیا تھا سامنے کہ سیٹلائٹ ٹاؤن شپ ہم کن کن ایریاز میں بنا سکتے ہیں اور کن کرائٹیریاز فالو کرنے کے بعد یو یو تھنک جموں کشمیر کی ٹیریٹری میں وہ کرائٹیریا فالو ہو رہا ہے ایسے ٹاؤن شپس کی ضرورت ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے. دیٹس واٹ آئی ایم آسکنگ. کوئی پتہ ہی نہیں ہے ان سوالوں کا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہی سوالوں کا جواب تو الیکٹڈ گورنمنٹ کو دینا پڑے گا نا. ہم تو سوال پوچھ سکتے ہیں, باقی چیزیں جو ہیں وہ تو ویٹ کر سکتی ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں ابھی ہم فائنینسز دیکھ رہے ہیں, بجلی جو یونٹ اتنے یونٹ فری کرنے وہ کب کریں گے, بالکل وہ کب کرنے پڑیں گے, گیس کب فری دیں گے, وہ سب کچھ ویٹ کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے وجود سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ٹاؤن شپس میں کون لوگ چلیے اسٹیٹ سبجیکٹ نہ صحیح, اگر ڈومیسائل ہی لوگ رہیں گے جو جموں کشمیر کے رہنے والے, بتائیں تو صحیح, ان سوالوں کا جواب تو دیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ جو یہاں ہماری ایگریکلچر لینڈ ہے, ہارٹیکلچر لینڈ ہے, شاید وہ یہاں اپلیکیبل نہیں ہوگا. تو الیکٹڈ گورنمنٹ کو تو ان باتوں کا رسپونڈ کرنا پڑے گا. ان باتوں سر فارمرز کا ایک ڈیلیگیشن نے ان کا جو ریسنٹلی پورٹل ہوا تھا رابطہ, اس کے ذریعے سی ایم کو بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی, لیکن ابھی تک اس کا بھی کوئی جواب نہیں. اسی لیے تو میں یہ پریس کانفرنس دے رہا ہوں کہ پی ڈی پی بھی ان سے گزارش کرے کہ پی ڈی پی کو نہیں لوگوں کو جواب دے. آپ الیکٹڈ ہیں, آپ کو میسو مینڈیٹ ملا ہے, اسی لیے لوگ اسمبلی الیکشن کی تلاش میں تھے, 10 سال سے چیخ رہے تھے الیکشن کرو تاکہ ہم اپنے ریپریزنٹیٹیوز, ہم تو ہار گئے, ریپریزنٹیٹیوز وہاں بٹھا دیں گے الیکٹڈ گورنمنٹ میں. اس لیے آل دا مور ریزن ہم گورنر صاحب سے نہیں پوچھ سکتے تھے, جیسے میں نے آپ کو کہا ان سے تو پوچھیں گے, یہ تو حق بنتا ہے. جو اپریہنشن آپ نے بتائے ہیں, آپ کا اپریہنشن صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر کی لینڈ ہے, یا آپ اس میں یہ بھی خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے ڈیموگرافک چینج کرنے کی؟ نہیں دیکھیے, جواب دے دیکھیے بات تو بنتی ہے نا. اتنا ایگریکلچر لینڈ, اتنا ہارٹیکلچر, یہ تو ہماری اکنامک بیک بون ہے. چھوڑ دیجئے پالیٹکس, اکنامک بیک بون ہے. آرٹیزنس ہیں سری نگر, یہ تو یہی دو تو اکنامک بیک بون ہے ہماری. تو یہاں پہ الیکٹڈ گورنمنٹ ان سوالوں کو کلیئر کرے, اس میں کلیئرٹی لائیں, اس پورے ٹوٹیلٹی میں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں وہ جواب دیں. وجود کے ساتھ بھی تعلق ہے, بے شک تعلق ہے. اسی لیے مہاراجہ ہری سنگھ نے رکھا تھا اسٹیٹ سبجیکٹ, کچھ سوچ کے ہی رکھا ہوگا نا. اور پھر جب ہم آزاد ہوئے اس کے بعد پرماننٹ ریزیڈنٹ آف جموں اینڈ کشمیر, یہ کوئی نئی بات نہیں. مگر بعد میں ہم پالیٹکس میں جائیں گے. میں ابھی سرکار سے جن کو میسو مینڈیٹ ملا ہے, یہ لوگوں کے خدشات دو, امیجیٹلی ایڈریس کریں اور بولیں کیا ہے.